الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام حافظ مقبول احمد ہے۔ ریئل لائف ود قرآن یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لہن جلی کی اقسام میں سے جو پہلی قسم تھی، جس کے بارے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، تو لہن جلی کی اقسام میں سے یہ پہلی قسم، حرف کو حرف سے بدل دینا، یہ لہن جلی کی اقسام میں سے پہلی قسم ہے، اور پہلی قسم پر ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ دوسری جو اقسام ہیں انشاءاللہ العزیز ان کا آگے ذکر کریں گے۔ تو یہ جو پہلی قسم ہے حرف کو حرف سے بدل دینا، تو یہ حروف قریب الصوت میں ہوتا ہے۔ حروف قریب الصوت وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، اس پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو حروف قریب الصوت وہ حروف ہوتے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بدل جاتے ہیں، تو حرفوں کو ایک دوسرے کی جگہ پر بدل دینا یہ لہن جلی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ تو ہم نے حرفوں کو ایک دوسرے کے جگہ پر نہیں پڑھنا، حرفوں کو ایک دوسرے کے جگہ پر پڑھنے سے حرف ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں اور اس طرح یہ لہن جلی ہو جاتی ہے۔ تو ان میں سے یہ دو حروف ہا اور ہا، ان دونوں حرفوں پر میں ویڈیو بنا چکا ہوں، لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد حمزہ اور عین، ان دونوں حرفوں پر بھی ویڈیو بن چکی ہے، اور ہم نے ان دونوں حرفوں کے آوازوں میں فرق کو سیکھ لیا ہے کہ حمزہ اور عین میں مخرج اور صفات کے اعتبار سے کیا کیا فرق ہے۔ تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اب آج کے اس ویڈیو میں ہم تا اور طا ان دونوں حرفوں کی آوازوں میں فرق کو سیکھیں گے کہ ان دونوں حرفوں میں کیا فرق ہے۔ تو ان دونوں حرفوں میں فرق کرنے کے لیے بھی ہم نے مخرج اور صفات کے ذریعے ہی ان حرفوں کے درمیان فرق کو سیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں حرفوں کے مخرج کی۔ تو ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے، اور وہ ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑیں، یعنی کہ زبان کی نوک کو جو سامنے اوپر والے جو دو دانت ہیں ان دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگانے سے، جہاں سے دانت نکل رہے ہیں، دانتوں کے مسوڑے کہہ لیں، یہ دانتوں کی جڑ کہہ لیں، تو زبان کی نوک کو جب سامنے اوپر والے دو دانتوں کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے یہ دو حروف ادا ہوں گے۔ تو ان دونوں حرفوں کا مخرج ایک ہی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان دونوں حرفوں میں پائے جانے والی صفات کی۔ تو ان دونوں حرفوں میں جو صفات پائی جاتی ہیں یہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں۔ تو اگر صفات کی بات کریں تو صفات پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اور اس ویڈیو میں نے صفات کی تمام اقسام کو ذکر کیا ہے کہ کون کون سی صفات ہیں جو کہ حرفوں میں پائی جاتی ہیں۔ تو اس ویڈیو کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ اس ویڈیو کو بھی چیک کر سکتے ہیں۔ تو اب ان دونوں حرفوں میں جو پانچ صفات پائی جاتی ہیں ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اب جو تا میں صفات پائی جا رہی ہیں، اس تا میں جو صفات پائی جا رہی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اور اس طا میں جو صفات پائی جا رہی ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو اب تا میں جو صفت پائی جا رہی ہے یہ دیکھیں، صفت استفعال، اور اس طا میں جو صفت پائی جا رہی ہے وہ صفت اصطلاح۔ تو یاد رکھیں یہ دونوں صفات یعنی کہ صفت اصطلاح اور صفت استفعال یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو صفت اصطلاح جو پائی جا رہی ہے وہ اس میں پائی جا رہی ہے تا میں، اور صفت استفعال جو پائی جا رہی ہے وہ تا میں پائی جا رہی ہے۔ تو اب ان دونوں صفات کے ذریعے ہی ہم نے فرق کو سیکھنا ہے کہ یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور آگے بڑھتے ہیں، دیکھیں تا میں صفت اطباق آ گئی اور تا میں صفت انفتاح آ گئی۔ تو اطباق اور انفتاح یہ دونوں صفات بھی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اب ہم نے ان چاروں صفات کو سیکھنا ہے، اور ان چاروں صفات کے ذریعے ہی ہم نے ان دونوں حرفوں کے درمیان فرق کرنا ہے۔ یہ بہت آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں، میں آپ کو آگے سمجھانے والا ہوں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا بلکہ آخر تک دیکھنا ہے، اور صفات کے ذریعے ہی ہم نے ان دونوں حرفوں میں بڑا ہی دلچسپی کے ساتھ فرق کو سیکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اب میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ دو صفات یعنی کہ صفت اصطلاح اور صفت استفعال یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ تو اب ذرا ان پر غور کریں۔ اصطلاح اس صفات کی اگر بات کریں تو اس کا لغوی معنی ہے بلندی چاہنا، اور اصطلاحی معنی زبان کی جڑ کا تعارف کی طرف بلند ہونا، یہ اس کا اصطلاحی معنی ہے اور یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ تو اب دیکھیں، اصطلاح کا لغوی معنی بلندی چاہنا اور اصطلاحی معنی زبان کی جڑ کا تعارف کی طرف بلند ہونا۔ اب دوسری صفت دیکھیں، یہ آگے صفت استفعال۔ تو استفعال اگر اس کے لغوی معنی کی بات کریں تو اس کا لغوی معنی ہے پستی چاہنا، اور اگر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو اصطلاحی معنی ہے زبان کی جڑ کا تعلق کی طرف بلند نہ ہونا۔ تو اب ذرا غور اور توجہ سے دیکھیں، اس میں کیا ہے؟ بلندی چاہنا، اور اس میں پستی چاہنا۔ تو بلندی اور پستی آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوئی۔ تو یہ ہو گیا ان کا لغوی معنی کے اعتبار سے فرق کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اب آتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف۔
تو دیکھیں اصطلاحی معنی اس میں کیا ہے، زبان کی جڑ کا تعلق طرف بلند ہونا، اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، زبان کی جڑ کا تعلق طرف بلند نہ ہونا۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ زبان کی جڑ تعلق کی طرف بلند ہوگی صفت اصطلاح میں، اور زبان کی جڑ تعلق کی طرف بلند نہیں ہوگی صفت استفعال میں۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہوگی، یہ دونوں صفات آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ان کا لغوی اور اصطلاحی معنی میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب آگے دیکھیں، یہ دونوں صفات جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ صفت اطباق، اس کا لغوی معنی کیا ہے، مل جانا یا ڈھانپ لینا، اور اگر اس کے اصطلاحی معنی کی بات کریں تو یہ دیکھیں زبان کا پھیل کر تعلق سے مل جانا۔ اب اس کے برعکس جو صفت آ جاتی ہے وہ ہے صفت انفتاح۔ جی صفت انفتاح، تو صفت انفتاح کا اگر لغوی معنی دیکھیں تو جدا رہنا یا کھلا رہنا، اور اگر اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو زبان کا تعلق سے جدا رہنا۔ تو اب ان کے لغوی معنی کی طرف توجہ کریں تو لغوی معنی یہاں پر کیا ہے، مل جانا، اور یہاں کیا ہے، جدا رہنا یا کھلا رہنا۔ تو جب ایک چیز مل جائے گی تو اس کے برعکس کیا آئے گا، دوسری چیز جدا رہے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو جب ایک حرف میں صفت اطباق پائی جائے گی تو اس کو کیا کریں گے، صفت اطباق کے مطابق ہی پڑھیں گے، اور جس حرف میں صفت انفتاح پائی جائے گی اس حرف کو صفت انفتاح کے مطابق ہی پڑھیں گے۔ اب ذرا ان کے اصطلاحی معنی کی طرف غور کریں کہ یہاں پر اصطلاحی معنی کیا ہے، زبان کا پھیل کر تعلق سے مل جانا، اور یہاں پر اصطلاحی معنی کیا ہے، زبان کا تعلق سے جدا رہنا۔ تو دیکھیں ایک طرف زبان تعلق کے ساتھ مل رہی ہے اور دوسری صفت میں زبان تعلق سے جدا رہ رہی ہے، تو یہ دونوں صفات آپس میں لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو یہاں تک یقیناً بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب ان دونوں صفات کو میں نے اکٹھا ذکر کیا ہے تاکہ آسانی ہو جائے کہ تا میں جو صفات پائی جا رہی ہیں تا کو اس میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھنا ہے، اور یہ جو حرف ہے توئے، اس کو بھی میں اردو میں توئے ہی بول رہا ہوں، تو اس میں جو صفات پائی جا رہی ہے تو توئے کو توئے میں پائی جانے والی صفات کے مطابق ہی پڑھنا ہے۔ اب دیکھیں بڑا ہی دلچسپ ہے، آپ نے ذرا اس کی طرف توجہ کرنی ہے، یقین کریں آپ کو بہت مزہ آئے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان حرفوں میں ہم غلطی کیا کر رہے ہیں، ان حرفوں کو ہم صحیح طریقے سے کیوں نہیں پڑھ رہے۔ اس کی بنیادی اور مین وجہ یہی ہے کہ ہمیں ان حرفوں میں پائی جانے والی صفات کا پتہ نہیں۔ تو جب ہمیں ان حرفوں میں پائی جانے والی صفات کے بارے میں علم ہو جائے گا تو پھر یہ دیکھیں ان حرفوں میں فرق کرنا آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو اب یہ دیکھیں ذرا غور سے دیکھیں، جی یہ آگے تا میں جو صفت پائی جا رہی وہ ہے صفت استفعال، اور تا میں جو صفت پائی جا رہی وہ ہے صفت اصطلاح۔ تو یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ دونوں صفتیں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اصطلاح کی ضد استفعال آ جاتی ہے۔ تو اب تا میں جو صفت پائی جا رہی ہے صفت اصطلاح، تو تا کو کس طرح پڑھنا ہے، زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند کرنا ہے۔ تو تا میں جو صفت پائی جا رہی ہے صفت اصطلاح کے مطابق تا کو کس طرح پڑھنا ہے، زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند کرنا ہے۔ اور اب یہ دیکھیں تا میں جو صفت پائی جا رہی ہے وہ ہے صفت استفعال، تو تا کو صفت استفعال کے مطابق پڑھنا ہے۔ تو صفت استفعال میں کیا ہے، یہ دیکھیں ذرا غور کریں، زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند نہیں کرنا۔ تو ہمیں کیونکہ ان صفات کے بارے میں پتہ نہیں تھا اس لیے ہم ان دونوں حرفوں میں غلطی کر رہے تھے۔ تو اب ہمیں ان حرفوں میں پائی جانے والی صفات کے بارے میں اچھے طریقے سے معلوم ہو رہا ہے، تو اب ہم نے ان حرفوں کو ان میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب دوسری صفت دیکھیں صفت انفتاح، تو یہ تا میں پائی جا رہی ہے، تو صفت انفتاح کے مطابق اگر تا کو پڑھیں گے تو کیا کریں گے، زبان کو تعلق سے جدا رکھنا ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے، زبان کو تعلق سے جدا رکھنا ہے۔ اب تا میں دیکھیں، یعنی کہ اس حرف میں دیکھیں صفت پائی جا رہی ہے یہ والی صفت اطباق، تو اطباق اور انفتاح یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو تا میں صفت اطباق پائی جا رہی ہے تو تا کو کس طرح پڑھیں گے، زبان کو پھیلا کر تعلق سے ملائیں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، یہاں پر کیا ہے، زبان کو تعلق سے جدا رکھنا ہے تا کو پڑھتے ہوئے، اور یہاں پر کیا ہے، تا کو پڑھتے ہوئے زبان کو پھیلا کر تعلق سے ملانا ہے۔ تو یہاں تک یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی بات کہ کیا ہے، ہم نے تا کو اس میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھنا ہے اور تا کو اس میں پائی جانے والی صفات کے مطابق پڑھنا ہے۔ اب میں ان دونوں صفات کو اکٹھا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ یہ دیکھیں یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو تا کو پڑھتے ہوئے صفت استفعال کے مطابق کیا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند نہیں کرنا۔ تا کو پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند نہیں کرنا، اور تا کو پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو تعلق کی طرف بلند کرنا ہے۔ یہ پہلی صفت ہوگی ان دونوں صفات کے مطابق۔ اور تا کو پڑھتے ہوئے زبان کو پھیلا کر تعلق سے ملانا ہے، یہ تا میں صفت اطباق آ گئی۔ اور تا میں جو صفت آ رہی ہے یہ صفت انفتاح، اس میں کیا کرنا ہے، زبان کو تعلق سے جدا رکھنا ہے۔ تو اب میں آپ کو بالکل کلیئر اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اکٹھا۔
تو تا کو پڑھتے ہوئے صفت اصطلاح کے مطابق ایک تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، نمبر 1 صفت اطباق، اور دوسری جو صفت تا میں پائی جا رہی ہے یعنی کہ اس حرف میں صفت اطباق کا ہو گیا کہ کیا کرنا ہے، صفت اطباق کے مطابق زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے ملانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور صفت اصطلاح کے مطابق کیا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، یعنی کہ تا میں جو دو صفتیں پائی جا رہی ہیں، یعنی کہ اس تا میں جو دو صفتیں پائی جا رہی ہیں صفت اصطلاح اور صفت اطباق، ان کے مطابق صفت اصطلاح کے مطابق زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے، اور صفت اطباق کے مطابق زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے ملانا ہے۔ تو یہ دو صفتیں ہوں گی جو کہ تا میں پائی جا رہی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں تا کی۔ تا کو دیکھیں، یہ دونوں صفات جو کہ تا میں پائی جا رہی تھی، یہ تا میں پائی جانے والی دونوں صفتوں کی ضد ہے۔ اب تا کو پڑھتے ہوئے کیا کرنا ہے، نمبر 1 زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند نہیں کرنا، کیونکہ اس میں صفت استفعال پائی جا رہی ہے، تو صفت استفعال میں کیا ہے، زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند نہیں کرنا۔ اور دوسری صفت جو تا میں پائی جا رہی ہے وہ ہے صفت انفتاح، یعنی کہ زبان کے درمیان والے حصے کو بھی تالو کے درمیان والے حصے سے نہیں ملانا، زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے جدا کرنا ہے۔ تو یہ بات یقیناً آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ اب تا کو پڑھتے ہوئے یعنی کہ اس حرف کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان دونوں کو تالو کی طرف بلند بھی کرنا ہے اور تالو کے ساتھ ملانا بھی ہے، اور اس حرف کو پڑھتے ہوئے تا کو پڑھتے ہوئے نہ تو زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کرنا ہے اور نہ ہی زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے ملانا ہے، یعنی کہ زبان کی جڑ بھی تالو کی طرف بلند نہیں ہوگی، تالو سے جدا رہے گی، اور زبان کا درمیان والا حصہ بھی تالو سے جدا رہا ہوگا۔ تو یہ تھی تا اور تا میں پائی جانے والی دونوں صفات، جس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یقیناً یہ ویڈیو دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی۔ اس ویڈیو میں نے آپ کو ان حرفوں میں پائے جانے والی صفات کے مطابق فرق کرنا سکھایا کہ ہم نے ان دونوں حرفوں میں ان میں پائے جانے والی صفات کے مطابق کس طرح فرق کرنا ہے۔ تو یقیناً یہ فرق آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ فرق سمجھ میں نہیں آ رہا تو پھر اس میں کیا کر سکتا ہوں، آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو ریپیٹ کرنا ہے۔ اب میں آپ کو مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ پیچھے تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس حرف میں کون کون سی صفات پائی جاتی ہیں، تو یہاں پر میں نے مخرج کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان دونوں حرفوں کا مخرج ہے ہی ایک، اور وہ ہے زبان کی نوک اور ثناء اور یا کی جڑیں۔ تو اس لیے آپ نے ان دونوں حرفوں میں مخرج کے ذریعے تو فرق کرنا ہی نہیں، کیونکہ اس کے ذریعے تو فرق ہے ہی نہیں، تو ہم نے ان دونوں حرفوں میں صفات کے ذریعے فرق کرنا ہے۔ تو یہ اب مثالوں کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آ گیا طیرن، سورہ فیل میں آتا ہے طیرن، تا کے ساتھ ہے۔ تو اب کیا کرنا ہے، طیرن یعنی کہ اب تا کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کا درمیان دونوں کو تالو سے ملانا ہے، زبان کی جڑ کو بھی تالو کی طرف بلند کرنا ہے اور زبان کے درمیان والے حصے کو بھی تالو کے درمیان والے حصے سے ملانا ہے۔ تو پھر تا جو اس میں صفت اصطلاح اور صفت اطباق پائی جا رہی ہے، تا پھر اس کے مطابق ادا ہوگی اور تا پر پڑی جائے گی، یعنی کہ موٹا پڑی جائے گی۔ طیرن لفظ کیا ہے، طیرن 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 طیرن۔ اگر طیرن کی بجائے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں طیرن، تو اب یہ والا لفظ پڑھا جا رہا ہے طیرن، تو یہ لفظ یہ غلط ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس غلط لفظ کو ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تا صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، تا پر پڑی جاتی ہے، زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے ساتھ ملانا ہوتا ہے، تو ہم تا غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں اور تا کی جگہ پر ہم تا پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس لفظ کو پڑھ رہے ہوتے ہیں جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو طیرن نہیں پڑھنا، طیرن اگر پڑھیں گے یعنی کہ زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے اگر نہیں ملائیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ طیرن پڑھا جائے گا جو کہ سراسر غلط ہے۔ تو یہ دو صفات جو تا میں آ رہی تھی وہ یہ دو والی صفات تھی، ٹھیک ہو گیا۔ پیچھے آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، یہاں پر میں نے اوپر لکھ بھی دیا ہے کہ اگر آپ کو پیچھے بھول جائے تو آپ یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ تا میں جو دو صفتیں پائی جا رہی ہیں وہ یہ دونوں صفتیں ہیں، تو تا کو ان دونوں صفات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور تا میں جو دو صفتیں پائی جا رہی ہیں وہ یہ والی ہے صفت اصطلاح اور صفت اطباق۔ تو تا کو صفت اصطلاح اور صفت اطباق کے مطابق پڑھنا ہے۔ آپ اوپر صفات کا نام اور ان کو پڑھنا کس طرح ہے، یہ دونوں چیزیں دیکھ کر آپ ان حرفوں کے درمیان فرق کو سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال رکھی طیرن کی، کہ طیرن اصل میں لفظ طیرن ہے، یعنی کہ تا کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہم اس کو تا کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے بلکہ تا کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح طعام یہ لفظ ہے طعام، میں زیادہ مثالیں اور ویڈیو کو زیادہ لمبا کرنے کی کوشش نہیں کروں گا، صرف نشاندہی کروں گا۔ اصل لفظ ہے یہ طعام، طعام تا کے ساتھ ہے، تو ہم یہ حرف بھی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو تا کو پڑھتے ہوئے زبان کی جڑ اور زبان کے درمیان والے حصے کو تالو کے درمیان والے حصے سے ملانا ہے۔ کیا پڑھنا ہے، طعام طعام، اگر طعام کے بجائے
ताआमिन पढ़ेंगे यानी कि ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से नहीं मिलाएंगे तो फिर ताआमिन पढ़ा जाएगा। ये लफ्ज़ गलत है। ताआमिन क्या लफ्ज़ है? ताआमिन। और हम में से अक्सर लोग ताआमिन ही पढ़ते हैं। जिनको ये सूरत आती है उन्हें पता है कि ये से ताआमिन ही पढ़ते हैं, तो ता के साथ नहीं पढ़ना। इसी तरह अतामहुम, ये लफ्ज़ है अतामहुम, ता के साथ, तो क्या पढ़ना है? अतामहुम, ता को पुर करके पढ़ना है। अतामहुम, अतामहुम की बजाय अगर इससे पढ़ेंगे अतामहुम, इस ता के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये लफ्ज़ गलत हो जाएगा। यानी कि ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाते हुए इस ता के साथ हरफ को पढ़ना है। अतामहुम, 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 ये वाला लफ्ज़ गलत है। अतामहुम नहीं पढ़ना। तो इस मिसाल के बारे में आपको पता चल गया। इसी तरह सूरा कौसर तो अक्सर लोग पढ़ते हैं, तो सूरा कौसर में अक्सर हमारी गलती होती है और यही गलती होती है, हम आतईना की बजाय उसे आतईना पढ़ रहे होते हैं, यानी कि इस लफ्ज़ को पढ़ रहे होते हैं, जो कि सरासर गलत है। आतईना यानी कि ता के साथ ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से नहीं मिलाते और ता के साथ पढ़ रहे होते हैं आतईना, तो ये लफ्ज़ गलत है। आतईना, 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 इस लफ्ज़ को नहीं पढ़ना बल्कि इस लफ्ज़ को पढ़ना आतईना, 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 आतईना। तो यकीनन आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी और आपको पता चल गया होगा कि हमने हरफों के दरमियान किस तरह फ़र्क करना है। ता को पढ़ते हुए ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से जुदा रखना है और ता को पढ़ते हुए ज़ुबान की जड़ और ज़ुबान के दरमियान वाले हिस्से को तालु के दरमियान वाले हिस्से से मिलाना है। तो ये फ़र्क था जो इन दोनों हरफों के दरमियान हमने सीखा मखरज और सिफ़ात के एतबार से। तो यकीनन ये वीडियो आपको देखकर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करें। आखिर में इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सबको सही तरीके से कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करने, इसका अदब एहतराम करने और इसके हकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।